السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري۔ محترم حضرات، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشیں خواتین اسلام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا، نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا اور خوشی اور مسرت منانے کے لیے عید الفطر کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ محترم حضرات، عید الفطر صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کو ظاہر کرنے کا بھی دن ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ عید الفطر کے دن انسان اچھی طرح سے غسل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اچھا کپڑا پہنے اور پھر راستے میں چلتے ہوئے فضول لایانی باتوں میں نہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تکبیر تحمید گنگناتا رہے اور اسی طریقے سے عیدگاہ پہنچے اور وہاں پر نماز دوگانہ ادا کرے۔ محترم حضرات، ہر کسی قوم کے اندر قومی، ملی، سماجی کسی بھی اعتبار سے کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بھی ایک عید ہے، لیکن دوسرے قوموں کے اندر جو عیدیں ہوتی ہیں اور ہماری جو عید ہوتی ہے اس کے اندر بہت آسمان اور زمین کا انتر ہے۔ ان کے عیدوں میں لہو و لعب ہوتی ہے، بے شمار قباحتیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام کی جو عید ہے، دو عیدیں ہیں، اس کے اندر پاکی اور صفائی ہے، اس کے اندر کئی طرح کی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے، کوالٹی تو یہ ہے کہ یہ صرف خوشی اور مسرت کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ صرف خوشی منانے، کپڑا پہننے یا اچھی طرح عمدہ قسم کے کھانا کھانے کا نام یہ عید نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے عید کے دن، کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، عید کا دن ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے شخص، عید اس کا نہیں ہے جو نیا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائے، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے کل کے روزے قبول ہو گئے، قیام قبول ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا، شکر اس کے کوششوں کی گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہر وہ دن جس میں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے عید ہے۔ تو مومن کی اصل عید یہ ہے کہ اللہ کا حکم پر عمل کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ہماری عید پاک اور صاف ستھرا ہوتی ہیں، اس کے اندر
حرام خوری یا کسی طرح کی فحاشی یا گانے بجانا، فلمیں دیکھنا وغیرہ، یہ سب کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ سب تباہی اور ہلاکت کا ایک پیش خیمہ ہے۔ ہماری عیدوں کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اپنی خوشی کی خاطر، اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہماری خوبیوں کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ ہماری عید یہ امن اور شانتی کا پیغام ہے، اسی لیے اسلام اپنے ماننے والے کو مسلم کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ مسلم یعنی سلامتی والا، مومن یعنی امن والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت جو فرمائی صحابہ کرام کے بیچ میں حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے؟ تو صحابہ کرام بتاتے کہ ہاں ضرور بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان محفوظ رہتی ہے، اور مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس حدیث کے اندر اور اپنے آخری اسپیچ میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے مسلمانوں جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اے مومنوں جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سن لو، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم سے بھی لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال محفوظ رہنا چاہیے۔ کہنے کی تو بات بہت ساری ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بالکل اس پریبھاشا کہ ہم غلط دشا کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم کسی کا مال دبا کر کے رکھے ہیں، کسی کی جان ہم سے صحیح سالم نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح کے مومن ہیں؟ اگر ایک دکاندار ہے، ایک بزنس مین ہے، تو اپنے پارٹنر کا حق دبا کر کے رکھا ہے۔ ایک مضبوط اور قوی مسلمان ہے تو اپنے سے کمزور مسلمان کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک مضبوط اور طاقتور بھائی ہے تو اپنے بہنوں اور دوسرے بھائیوں کے حق کو دبا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ کس طرح کا مسلمان اور کس طرح کا مومن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وصیت کے اندر جو تعلیم دی، یہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا، ما حصل تھا، ایک جسٹ تھا کہ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ امن اور شانتی کا پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر امن اور شانتی کا پیغام ملتا ہے، اور عفو و درگزری کا ایسی مثال ملتی ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، ہماری اس عید کے اندر، اس مجلس کے اندر، اس اجتماع اور اس محفل کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے آج ہم لوگ سارے لوگ جمع ہیں، اسی طرح کے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن ہم سارے لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا، اور وہ میدان محشر کا دن ہے۔ آج کے دن جس طریقے سے بوڑھے، بچے، جوان، عورت، ہر طرح کی عورتیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن کوئی بھی شخص نہیں چھوٹ سکے گا۔ ہر طرح کے انسان کو اول سے لے کر کے آخر تک جو بھی پیدا ہوا ہے سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے اجتماع میں اور کل کے اجتماع یعنی میدان محشر میں کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ یہاں پر اونچ نیچ ہے مال دولت کی وجہ سے، لیکن قیامت کے دن ہوگا کہ وہاں پر مال دولت کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، صرف عمل کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے۔ یہاں پر اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہے، اگر ہمارا بوجھ زیادہ ہے تو کوئی بوجھ کو اٹھانے والا ہے، لیکن محشر کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی کی رشتہ داری، کسی کی مالداری، کسی کی نزدیکی، کسی کی قربت انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ کامیاب ہوگا انسان تو صرف اور صرف عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ آج کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج تو لوٹ کر کے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں سے گھر جانے کی، واپسی کی کوئی امید، کوئی امکان نہیں ہوگا۔ صرف دو جگہ ہوں گی جہاں پر لوٹ کر کے جانا ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو خوشی کی بات ہے، اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر سوچئے۔ آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے انسان تیاری کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے انسان سوچ لے، سمجھ لے کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے کہ ہم کچھ نیکیاں کر لیں، پھر اللہ رب العالمین کہے کہ کیا میں نے تم کو سمے نہیں دیا تھا؟ وقت تو دیا تھا، گیا وقت، دوبارہ ہاتھ آتا نہیں ہے، اب وقت نکل چکا ہے عمل کا، اب نتیجہ، اب وقت ہے نتیجہ کا اور رزلٹ کا۔ تو یہ عید کا پیغام ہے، اس چیز کو عام کرنا ہے، اس چیز کو
پھیلانا ہے، امن اور شانتی کو پھیلانا ہے، تاکہ برادران وطن جو غلط فہمی کے شکار ہیں وہ ہمارے بھائی بن جائیں اور یہ امن اور سکون کا یہ ملک بن جائے اور یہ ملک پھر سے ایک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ محترم حضرات، ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، آئندہ رمضان کا روزہ اسی کو ملے گا جو 1 سال کی لمبی زندگی گزارے گا۔ اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ روزہ اور رمضان نہیں ملے گا۔ خوش نصیب ہوں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے چنا اور اس کو موقع دیا اور اس نے اس مہینے کا صحیح استعمال کر کے اپنی مغفرت کروا لی، اور جس نے مغفرت نہیں کروا لی تو سب سے بڑا بد نصیب وہی شخص ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس مجلس میں کس طریقے سے اجتماعیت ہے، ایک روح پرور اجتماعیت ہے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی غلط بھاونا نہیں ہے، نکاراتمک کوئی بھاونا نہیں ہے، کوئی غلط ایموشن نہیں ہے، سب لوگ ایک جٹ ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ پیار محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور یہ ایک دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہی چیز پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں، رنگ نسل کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، زبان اور بھاشا کی بنیاد پر، انسان کی خوبصورتی کی بنیاد پر اور سمتوں کی بنیاد پر کوئی فرق بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج اس ملک کے اندر فرقہ پرستی اور سمپردائکتا کی آگ میں پورا ملک جو ہے جھلس رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے زیادہ شکار اس ملک کا سب سے بڑا الپ سنکھیک قوم یعنی مسلمان ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے سمجھا ہے کہ جب ہم اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم نہیں کریں گے تو پھر باہر کے اختلافات کا کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ باہر کے اختلافات اور باہر کی دشمنیوں کا کیسے ہم فیس کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اپنے دشمن ہمارے جانی دشمن ہیں اور اس سے ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر باہر کے دشمن کا بالکل مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو غیروں کی دشمنی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ لوگ تو بزدل قوم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کا جو اختلافات ہے، جو انتشار ہے، اس کو ختم کر کے ایک اتحاد کی مثال قائم کرنی ہوگی، اور یہ آج کا عید اور آج کا یہ جشن اور آج کا یہ اجتماع ہمیں اسی بات کا سبق دیتا ہے، اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اجتماع نہیں ہوئے، ایک نہیں ہوئے، ایک جٹ نہیں ہوئے تو پھر یہ سارا اجتماع بالکل بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ ایک دوسرے سے سلام کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، خیر خیریت پوچھو، ہدیے تحفے تحائف دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ایک طرح سے اتحاد پیدا ہو جائے۔ اگر اب بھی دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی دشمنی ہے تو چھوڑ دیجئے یہ رسم و رواج کی چیزیں، چھوڑ دیجئے ایک دوسرے کو سلام کرنا، چھوڑ دیجئے ایک دوسرے سے گلے ملنا، چھوڑ دیجئے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل کے اندر اتحاد اور متفق ہونے کا کوئی جذبہ نہیں ہے تو پھر یہ سب ڈھونگ ہے، ناٹک ہے، یہ سب صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم جو ہے عمل کریں اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے، سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، سلفیت اور اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والے صرف مسجد کے اندر ہی سلفی اور اہل حدیث ہیں۔ باہر کی دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر سنی کیا ایک بدعتی اور کافر مشرک سے بھی ہم خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ آپس میں مختلف تھے۔ کیوں مختلف تھے؟ ان کی ایک وجہ تھی، یہود کا نبی الگ ہے، نصارہ کا نبی الگ ہے، تو ایک ریزن اور ایک کارن سمجھ میں آتا ہے۔ مشرکین سے ہمارا اتحاد نہیں ہوتا ہے تو ایک ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا عقیدہ الگ ہے۔ اگر کوئی بدعتی اس سے اجتماع نہیں ہوتا ہے، ملن نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک کارن ہے، ایک ریزن ہے، عقیدہ الگ الگ ہے، عمل الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ایک سلفی دوسرے سلفی سے بگڑا ہوا ہے، ایک اہل حدیث دوسرے سلفی اہل حدیث سے بگڑا ہوا ہے؟ کیا عقیدہ ایک نہیں ہے، قرآن ایک نہیں ہے، نبی ایک نہیں ہے، نفع نقصان سب کچھ ایک ہے، حرم بھی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ساری دنیا ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک دوسرے سے، اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والے، سلفیت کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے سے بالکل جو ہے الگ اڑے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ دوسرا شخص اپنی شہرت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے کارنامے کو دکھانے کے لیے وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے سلفی ہیں، مومن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، صرف نماز میں قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ٹوپی داڑھی یہ سب لگانے سے سلفی نہیں ہو جاتا، بلکہ ساری تعلیمات کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ یہ
قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن اور حدیث پر سنت کا جو ناٹک کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. وجہ ہے، ریزن ہے، اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ لیا ہو، کسی نے اپنے آنکھ پھوڑ لیا ہو، کسی نے اپنے پیٹ میں چھرا بھونک لیا ہو؟ کبھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا جسم ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کو تکلیف ہو، درد دوسرے کو ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت. وہ مسلمان کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنی عزت کو عزت سمجھے اور دوسرے کو ذلیل سمجھے. وہ مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے خون کو خون اور دوسرے کے خون کو پانی سمجھے. محترم حضرات، وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان اسباب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ساری چیزوں کے جڑ اور ساری چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص و للہیت کے لیے کام نہیں کرتا ہے. اپنی شہرت، اپنی ناموری اور پبلسٹی کے لیے انسان کام کرتا ہے، اور دین کے نام پر، دین کی بنیاد پر الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ جماعتیں تیار کر کے رکھا ہے. دین جب کہتا ہے کہ متحد ہو جاؤ تو پھر اسی دین کے نام پر متحد ہے. لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے، دکھ اس بات کا بھی ہے، مشکل یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا آپسی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان دین ہی کا ہوتا ہے. کسی مسجد کا ہوتا ہے، کسی ادارے کا ہوتا ہے، کسی دینی پروگرام کا ہوتا ہے، وہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ہم نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے. لیکن جب باہر کی دنیا میں بزنس، کاروبار اور تجارت کی بات ہوتی ہے وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہاں پر کیسے جیسے تیسے آدمی، ایک جانے دشمن سے بھی ہم مل کر کے کام کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ایک زبردست کمانڈر تھے اور دشمنوں کا دانت کھٹا کر دینے والے صحابی تھے. کمانڈنگ کرتے ہیں، کوئی بھی جنگ نہیں ہارتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد ان کو ڈپوز کر دیتے ہیں، عہدے سے دستبردار کر دیتے ہیں. لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہنے والا کہتا ہے اتنی کارکردگی، اتنا کارنامہ انجام دینے کے بعد آپ کی عزت، آپ کا پوزیشن اور مقام چھین لیا گیا. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ او سنو، میں عمر کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں عمر کے لیے کمانڈنگ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کمانڈر بنوں تو آگے جا کر کے لڑوں، پیچھے ایک عام سپاہی کی طرح بھی میں لڑ سکتا ہوں، دین کو بنیاد، دین کو بول بالا کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے متحد نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان صرف دوسرے کی برائی کو دیکھتا ہے، دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم متحد نہیں ہو سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بڑا متقی ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تزکوا انفسکم، تم اپنا پاکی بد بیان کرو. کون کتنے پانی میں ہے اللہ رب العالمین کو بہتر جانتا ہے. میرے بھائیو، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے یہ صحیح انسان نہیں ہے. معاشرے کے سب سے بدترین انسان ہے. جس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ غیبت کرتا ہے، اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو پورے جسم کے اندر جو سڑی ہوئی جگہ ہوتی ہے اسی کے اندر جا کر کے بیٹھتی ہے. اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وقت کی قلت اور وقت کی کمی ہے، اور سب کو گھر جانا ہے، گرمی ہے، بال بچے وغیرہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو متحد ہونا ہے تو متحد ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اب آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صحابہ کرام کو خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر کے ان کا اسپیشل ایک بیان ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خصوصی طور پر صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عورتوں کی جماعتوں، تم میں سے اکثر لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. کیوں؟ عقل کی کمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بہت ساری عبادات ان سے نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرو، یہ کمی دور ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو، صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے کہ ایک شخص مر جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب کرے گا، تب جا کر کے وہ کہے گا کہ الہ العالمین تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، میں جاؤں گا اور صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز کر کے آؤں گا، حج کر کے آؤں گا یا دوسرے اعمال کر کے آؤں گا، بلکہ صرف کہے گا کہ میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا. کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ دیکھ لے گا، وہاں پر سمجھ جائے گا کہ صدقہ و خیرات کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں ان کا کیا احترام ہے. آخر میں
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرح متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آج کے اس مجلس میں ہم متحد ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں رمضان کے اندر، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کو تو چھما فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں اور ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان دنیا کے جہاں کہیں بھی جس کسی بھی خطے میں ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو لوگ بھی ظالم ہیں جابر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ہدایت فرما، ان کے دلوں کے اندر تو نرمی فرما۔ ہم میں سے جو لوگ نوجوان ہیں ان کو اچھی تعلیم کی توفیق عطا فرما، جو ان کو اچھا رشتہ اور اچھا جوڑے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مقروض ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے نکلنے کا تو راستہ پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاحبابنا ولاجدادنا ولاساتذتنا ولشيوخنا ولاجلائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات فانك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔